ایک مرتبہ مولا کائنات نے کہا مجھے اٹھا کے بٹھا دو، اے میرے بیٹا حسن مجھے اٹھا کے بٹھا دیجیے، آپ کے جد رسول خدا تشریف لا رہے ہیں، آپ کی ماں فاطمہ تشریف لا رہی ہیں، سارے انبیاء میرے استقبال کے لیے آ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ مولا حسن نے اٹھا کے بٹھا دیا، مولا کائنات نے اشارہ کیا السلام علیکم یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ پہ اس حالت میں بھی مولا رسول خدا کو سلام کر رہے ہیں، میرے بھائی رسول خدا آ گئے ہیں، اب رسول خدا کیوں لینے نہ آئے، یا علی آپ نے ہر لحظے میں میرا ساتھ دیا، آپ کے وقت میں آؤں گا۔ جناب سیدہ ہیں، جناب انبیاء سارے کے سارے تشریف لا رہے ہیں، سب کے پاس بھی ایک مرتبہ سارے مولا کے بیٹی بیٹیاں تعظیم میں کھڑے ہو گئے۔ جناب زینب کبریٰ نے رو کے کہنا شروع کیا اماں ہم پردیس میں یتیم ہو رہے ہیں، اماں ہم پردیس میں یتیم ہو رہے ہیں۔ اجرکم اللہ، بس بے وقت نہیں ہے، میرا ساتھ دیجیے گا، ساتھ چلیے گا، تھوڑا سا وقت زیادہ ہو جائے گا، مجھے معذرت۔ اماں ہم پردیس میں یتیم ہو رہے ہیں، سب بیٹیوں نے رونا شروع کر دیا، ماتم کر رہی ہیں۔ میں جناب زینب سے کہوں گا بی بی جتنا ماتم کرنا ہے کر لیجئے، جتنا رونا ہے رو لیجئے، امام حسین پہ آپ کو رونے نہیں دیا جائے گا، جب بھی رویا کریں گی تازیانے مارے جایا کریں گے۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے رونا شروع کیا، مولا حسن کو وصیت کی مولا امیر المؤمنین نے، مولا علی نے کہا بیٹا آپ مجھے خود غسل و کفن دیجیے گا۔ مولا حسن فرماتے ہیں میرے بابا کا جب میں غسل دے رہا تھا تو بابا خود ہی کروٹ لیتے تھے، کوئی زحمت نہیں دی، عرش سے پانی آتا ہے نا، حوض کوثر سے، کافور جنت سے آتا ہے، ائمہ پاک ہے ان کا، ہمارے جیسا غسل و کفن نہیں معلوم کیسا ہے۔ بس ایک مرتبہ مولا حسن نے بڑا اہتمام کیا، رو رہے ہیں تڑپ رہے ہیں، غسل و کفن دیا، تابوت تیار کیا، ایک مرتبہ چند تابوت چلا دیے، وہ جو تابوت جس میں جسد مطہر ہے، مولا نے کہا کہ بھئی مولا علی میرے بابا وصیت کر گئے تھے 2 آدمی آئیں گے تابوت کو اٹھانے کے لیے، انہیں آنے دیجیے گا۔ دروازے پہ دستک ہوئی، ایک مرتبہ 2 نقاب پوش اندر آئے، جیسے ہی وہ اندر آئے نا پوچھا مولا حسن سے مولا کون ہے، کہا ایک جبرائیل ہے دوسرے میکائیل ہے، بابا کو لینے آئے ہیں۔ سامنے سے دونوں نے ایک مرتبہ تابوت اٹھایا، سرحانے سے سر کی طرف سے مولا حسن نے مولا حسین نے، ایک مرتبہ تابوت چلا۔ آپ جانتے ہیں نا جب تابوت اٹھتے ہیں تو بیٹیاں کیسے روتی ہیں، ساری بیٹیاں بلند آواز سے کہنے لگی واہ ابتا، ہائے بابا جان، ہائے بابا جان، ساری بیٹیاں رونے لگی۔ ایک بیٹا ایسا ہے جو دروازے پہ کھڑا رو رہا ہے، نام عباس بتایا جاتا ہے، اس بیٹے کو بڑا صدمہ ہے، میرے بابا کے جنازے میں مجھے اجازت نہیں ہے۔ میں کہوں گا مولا عباس ابھی اور بھی رونا ہے، جب جناب مولا حسن کے لاشے پہ تیر برسیں گے آپ کو وہاں جنگ کی اجازت نہیں ملے گی، پھر کربلا میں لاشیں پامال بھی ہوں گے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس بھئی بڑی تعظیم سے مولا حسن حسین نے تابوت اٹھایا۔ ایک مرتبہ رات کی تاریکی میں، آج ہی رات کا ہے نا یہ لحظہ، رات کی تاریکی میں تابوت اٹھایا، مولا علی کا تابوت چلا، ایک مسجد کے سامنے سے گزر رہا تھا، مسجد کو پتا ہے میری زینت علی ہے، مسجد کی دیوار جھکنے لگی۔ بس ایک روایت کے لیے ساری زحمت دے رہا ہوں۔ ایک مرتبہ دونوں بیٹے گئے، ایک مرتبہ زمین کے اندر مولا حسن نے دیکھا، نشان لگایا، فوراً قبر تیار خود بخود کھل گئی۔ دیکھا وہاں پہ تختی تھی، لکھا تھا یہ وہ قبر ہے جو نوح نبی نے رسول خدا کے وسیع علی مرتضیٰ کے لیے تیار کی ہے۔ مولا حسن بھی رونے لگے، مولا حسین، ایک بھائی قبر میں اترا، دوسرے نے جسد مطہر دیا، مولا علی کا جسد لیا، بڑے تعظیم سے ایک مرتبہ خاک پہ رکھا، سپرد خاک کیا، قبر مطہر کو بند کیا۔ میں نے سارے مصائب تمام، اب روایت کے آخری جملے سن لیجئے۔ دونوں چلے گھر جانے کے لیے، ایک خرابے کے سامنے پہنچے، وہاں سے کسی کے رونے کی آواز آ رہی تھی، ایک بوڑھا آدمی رو رو کے کہہ رہا تھا آج تیسرا دن ہے میں نے کچھ نہیں کھایا، مجھے جو کھلانے والا تھا وہ 3 دن سے نہیں آیا۔ دونوں بھائی رونے لگے، کہا میرے ساتھ چلو، دونوں آئے۔ مولا حسن نے سر اٹھایا، اپنے زانوں پہ رکھا، تو کون تھے جو آپ کے پاس آتے تھے؟ کہا نام نہیں بتایا، میں جب بھی نام پوچھتا تھا کہتے تھے غریب جالسن غریبا، مسکین جالسن مسکینا، ایک غریب دوسرے غریب کے ساتھ بیٹھا، ایک مسکین دوسرے، ہمیشہ یہی کہتے تھے، نام نہیں بتاتے تھے۔ کہا کہ ان کی کوئی صفات بتاؤ، کوئی نشانی۔ کہا وہ جب تسبیح کرتے تھے نا در و دیوار سے تسبیح کی آواز آتی تھی، اور کوئی نشانی؟ اس نے رو کے کہا بزرگ نے جیسی آپ کے جسم سے خوشبو آ رہی ہے ان کے بدن سے بھی ویسی ہی خوشبو آتی تھی۔ مولا حسن رونے لگے، کہا جانتے ہو وہ کون تھے؟ کہا نہیں۔ کہا وہ ہمارے بابا علی مرتضیٰ تھے، وہ تمہارے مولا علی تھے۔ ایک مرتبہ رونے لگا، میں اپنے مولا سے خدمت لیتا رہا، میرے مولا مجھے ہر روز کھانا بنا کے کھلاتے تھے، کئی مرتبہ میں کہتا تھا میرا لباس دھو کے لا دینا، وہ نہیں کہتے تھے میں لباس نہیں دھو سکتا، لباس دھونے لے جاتے تھے۔ ایک مرتبہ مولا نے کہا ان کی شہادت ہو گئی، اب رونے لگا، کہا مجھے ایک مرتبہ قبر مطہر کی زیارت کرا دو۔ جب قبر پہ آیا تھا مولا زندگی میں اپنے پاس رکھا، جب شہادت ہوئی تو مجھے کیوں چھوڑ گئے؟ مولا مجھے بھی بلا لیجئے، میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں۔
وہیں انتقال کر کے مولانا حسن نے غسل و کفن دیا دفنا. آخری جملے اور زحمت نہیں دوں گا. بس ایک سوال کروں آپ سے, آپ جب روتی ہیں آپ کو کوئی تازیانہ تو نہیں مارتا؟ آپ جب روتی ہیں کوئی تماچا تو نہیں لگاتا؟ ہائے علی کی بیٹیاں جب روتی تھی مولا حسین پہ تو تازیانے مارے جاتے تھے. آخری جملہ پیش کر رہا ہوں. ایک مرتبہ دونوں بھائی مولا حسن حسین گھر آئے, دیکھا سارے بہن بھائی کھڑے رو رہے ہیں, جناب زینب سوال کر رہی ہیں اب ہمارا گھر میں دل نہیں لگتا, میں جہاں دیکھتی ہوں بابا نظر آتے ہیں. بس بھئی تابوت برآمد ہونے والا. تاریخ میں بڑے ہی مظلومیت کے تابوت ہے. آج مولا علی کا تابوت ہے. جب کاندھا دیجیے گا تو رو کے کہیے گا مولا آپ کے بیٹے بیٹیاں روتے رہے ہمیں تابوت کے ساتھ جانے دو, لیکن مولا نہیں جانے دیا. مولا ایک اور تابوت ہے جو پلے بغداد میں دھوپ میں پڑا ہے. علی لعنت اللہ علی یا علی, علی مولا, حیدر مولا. بابا مر گیا ہے شبیر و شبیر کا, یہ جنازہ ہے علی کا, یہ جنازہ ہے